السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس بات پر ہے کہ کیا واقعی معاشرتی مجبوری کی بنا پر سود لینا جائز ہے یا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کھلا گناہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر آج کل نہ کاروبار چل سکتا ہے اور نہ زندگی، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سسٹم ہی ایسا ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، انہیں اس کا حصہ بننا ہی پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ کیا انسان کو واقعی مجبوری کی بنا پر سود لینا جائز ہوتا ہے یا یہ اس کی اپنی خرابی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ سود کھانے والا شخص اللہ کے نزدیک معمولی گناہ گار نہیں بلکہ انتہائی سخت عذاب کا مستحق ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم سود سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں سود کو صرف گناہ نہیں کہا گیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اقرار کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 گناہ ہیں اور ان میں سے سب سے کم گناہ اپنی ماں سے زنا کرے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا اور سود پر گواہ بننے والا سب برابر کے گناہ میں شریک ہے۔ یعنی صرف سود لینا ہی نہیں بلکہ دینا، لکھنا یا اس کا گواہ بننا بھی ایک ایسا ہی گناہ ہے۔ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ گھر قرضے کے بغیر مل نہیں سکتا، بزنس لون کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا، تعلیمی اخراجات کے لیے سودی قرضہ لینا مجبوری ہے، لیکن یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اسلام نے سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے حلال متبادل دیے ہیں، شرکت، مضاربہ، اسلامی بینک کاری، یعنی جہاں بھی چاہیں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتے ہیں۔ سود کے معاشرتی نقصانات یہ ہیں کہ غریب مزید غریب اور امیر مزید امیر ہو جاتا ہے، معاشرے میں برکت ختم ہو جاتی ہے، قرض لینے والا ساری عمر بوجھ تلے دبا رہتا ہے، ظلم اور نابرابری بڑھتی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود خواہ کتنا ہی زیادہ ہو، آخر کار اس کا انجام کمی اور بربادی ہے۔ سود صرف ایک معاشرتی مجبوری نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ ایک کھلا گناہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے۔ اگر واقعی ایماندار ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں سودی لین دین سے بچنا چاہیے۔ حلال روزی چاہے کم ہو لیکن بابرکت ہو، اسے ہی کمانا چاہیے۔ سودی کمائی چاہے لاکھوں میں ہو لیکن وہ وبال جان بن جاتی ہے اور آخرت میں عذاب کا ذریعہ بنتی ہے۔